1946 میں برطانوی حکومت نے ایک ایسا منصوبہ پیش کیا جو شاید برصغیر کی تقسیم کو روک سکتا تھا۔ یہ منصوبہ تھا کیبنٹ مشن پلان۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو اب تک پہنچ جائے، اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیں۔ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا تو شاید آج پاکستان اور بھارت الگ ممالک نہ ہوتے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ منصوبہ آخر کیوں ناکام ہو گیا؟ دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کمزور ہو چکا تھا اور وہ ہندوستان کو آزادی دینے کے لیے تیار تھا۔ لیکن ایک بڑا مسئلہ سامنے تھا۔ برصغیر میں دو بڑی سیاسی جماعتیں موجود تھیں، مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس۔ دونوں کے درمیان ہندوستان کے مستقبل کے بارے میں شدید اختلافات تھے۔ 1946 میں برطانیہ نے 3 وزراء پر مشتمل ایک وفد ہندوستان بھیجا تاکہ مسئلے کا حل نکالا جا سکے۔ اس وفد نے ایک منصوبہ پیش کیا جسے کیبنٹ مشن پلان کہا جاتا ہے۔ اس منصوبے کا مقصد ہندوستان کو ایک متحد ملک کے طور پر رکھنا تھا، لیکن صوبوں کو زیادہ خود مختاری دینا تھا۔ کیبنٹ مشن پلان کے مطابق ہندوستان کو 3 بڑے گروپوں میں تقسیم کیا جانا تھا۔ ہر گروپ کو اپنے معاملات میں کافی حد تک آزادی حاصل ہوتی۔ مرکزی حکومت کے پاس صرف 3 شعبے ہوتے: دفاع، خارجہ امور اور مواصلات۔ ابتدا میں محمد علی جناح اور مسلم لیگ نے اس منصوبے کو قبول کر لیا تھا۔ جلد ہی انڈین نیشنل کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے۔ کانگریس ایک مضبوط مرکزی حکومت چاہتی تھی، جبکہ مسلم لیگ صوبوں کو زیادہ خود مختاری دینا چاہتی تھی۔ ان اختلافات نے پورے منصوبے کو خطرے میں ڈال دیا۔ آخرکار سیاسی اختلافات اتنے بڑھ گئے کہ کیبنٹ مشن پلان ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد برصغیر میں حالات مزید خراب ہو گئے اور تقسیم کا راستہ ہموار ہو گیا۔ 1946 میں برطانیہ نے ہندوستان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے 3 اہم وزراء پر مشتمل ایک وفد بھیجا۔ اس وفد میں شامل تھے لارڈ اسٹیفرڈ کرپس اور وی الیگزینڈر۔ ان کا مقصد تھا کہ ہندوستان کی آزادی سے پہلے ایسا نظام بنایا جائے جس میں تمام قومیں مطمئن ہوں اور ملک تقسیم نہ ہو۔ اس وقت مسلم لیگ مسلمانوں کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی۔ اس جماعت کی قیادت محمد علی جناح کر رہے تھے۔ مسلم لیگ کا موقف تھا کہ برصغیر کے مسلمان ایک الگ قوم ہیں اور انہیں اپنے سیاسی مستقبل کا حق ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے مسلم لیگ صوبوں کی زیادہ خود مختاری کے حق میں تھی۔ دوسری طرف انڈین نیشنل کانگریس ایک مضبوط اور متحد ہندوستان چاہتی تھی۔ کانگریس کے رہنماؤں کا خیال تھا کہ اگر صوبوں کو زیادہ خود مختاری دی گئی تو ملک کمزور ہو جائے گا۔ اسی اختلاف نے دونوں جماعتوں کے درمیان فاصلے مزید بڑھا دیے۔ جب کیبنٹ مشن پلان ناکام ہو گیا تو برصغیر میں سیاسی کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ آخرکار یہی حالات آگے چل کر پارٹیشن آف انڈیا کا سبب بنے، اور اسی تقسیم کے نتیجے میں پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک آزاد ملک بن کر سامنے آیا۔ جب کیبنٹ مشن پلان ناکام ہو گیا تو برصغیر کی سیاست میں شدید کشیدگی پیدا ہو گئی۔ اسی دوران مسلم لیگ نے مسلمانوں کے حقوق کے لیے 16 اگست 1946 کو ڈائریکٹ ایکشن ڈے کا اعلان کیا۔ اس دن برصغیر کے مختلف شہروں میں بڑے سیاسی مظاہرے ہوئے اور حالات مزید کشیدہ ہو گئے۔ برصغیر میں بڑھتی ہوئی سیاسی کشیدگی کو دیکھتے ہوئے برطانوی حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہندوستان کو جلد از جلد آزادی دی جائے۔ اسی مقصد کے لیے بعد میں لارڈ لوئس ماؤنٹ بیٹن کو ہندوستان کا آخری وائسرائے بنا کر بھیجا گیا۔ ان کا مقصد تھا کہ برصغیر کے مسئلے کا آخری حل نکالا جائے۔ 1947 میں ماؤنٹ بیٹن پلان پیش کیا گیا۔ اس منصوبے کے تحت ہندوستان کو 2 آزاد ممالک میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہی منصوبہ بعد میں برصغیر کی تقسیم کی بنیاد بنا۔ بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان ایک آزاد ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ یوں اگرچہ کیبنٹ مشن پلان ناکام ہو گیا تھا، لیکن اسی ناکامی نے ایک نئے ملک کے قیام کا راستہ ہموار کیا۔
تاریخ میں بعض اوقات ایک ناکام منصوبہ بھی ایک بڑی تبدیلی کا سبب بن جاتا ہے۔ کیبنٹ مشن پلان بھی ایسا ہی ایک منصوبہ تھا۔